بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین. السلام علیکم ناظرین. میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں. ناظرین، آپ جانتے ہیں جب کبھی ہم آپ کے روبرو آتے ہیں تو بالخصوص اس ایام اعضا کے سلسلے میں جب سے ماہ اعضا کا چاند فلک پر نمودار ہوا تو ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے ذریعے ہم تمام عاشقانوں کی تفصیل آپ کے روبرو پیش کر رہے تھے، اور اس کا آغاز سال گزشتہ سے ہم نے شروع کیا تھا اور یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ماہ اعضا میں جو لوگ مصروف ہوتے ہیں، جن کی خدمت ہوتی ہے، ان تمام کا بھی ہم نے تعارف کروایا. بالخصوص مجلس اعضا میں جو لوگ مرثیہ خوانی اور سوز خوانی کرتے ہیں اور انجمنان کی تفصیلات یہ تمام آپ کے سامنے روبرو پیش کی گئی. بالخصوص اس مجلس اعضا میں جو ذاکرین خدمت انجام دیتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ذکر کرنا مقصود تھا. تو ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر میر سعادت علی خان، خادم سید فیاض حسین اور تمام ٹیم یہی کوشش کرتی ہے کہ ماہ اعضا میں جو لوگ خدمت انجام دیتے ہیں تو ان کی بھی تفصیلات آپ کے روبرو پیش کی جائے. تو اس سلسلے میں اس وقت موجود ہوں علامہ آفتاب دکن، علامہ سید اختر عزیز صاحب مرحوم و مغفور کے مکان پر موجود ہوں. ان کے فرزند میرے روبرو ہیں جانشین آفتاب دکن علامہ سید حیدر عزیز صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ناظرین و سامعین کو مخاطب فرمائیں اور آپ کے خانوادے کی جو خدمت ہے ذکر حسین کے سلسلے میں اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ تمام تفصیلات سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ناظرین یام شیعہ ٹی وی چینل کے تمام دیکھنے والے اور ان کے پروگراموں کو جو سراہنے والے ہیں ان سب کی خدمت میں سلام اور دعا ہے. یہ خواہش مجھ سے کی گئی ہے کہ میں اپنے سلسلے ذکر اہل بیت کے بارے میں کچھ بتاؤں. تو سب سے پہلے میں اپنی شجرے کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ حالیہ عرصے میں ایک شجرہ دستیاب ہوا جس سے ایک اور پیڑھی کا مجھے علم ہوا ہے. جہاں تک کہ اب تک معلوم تھا مولوی میر کاظم علی صاحب زیدی قبلہ علی مقاموں سے سلسلہ تھا، مگر اب ان کے بھی والد مولانا سید صادق علی صاحب زیدی قبلہ نام بھی ان کا شجرے میں بتایا گیا ہے. وہاں سے اگر شروع کیا جائے تو یہ وہ بھی صاحب امامہ اور عالم دین تھے. صادق علی صاحب زیدی کے بعد میر کاظم علی صاحب قبلہ زیدی، اور میر کاظم علی صاحب قبلہ زیدی کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ عبادت خانہ حسینی کے پہلے پیش امام تھے وہ، اور وہاں پر نماز کے بعد درس بھی دیا کرتے تھے. تمام فقہی مسائل بھی وہ بیان کیا کرتے تھے. کاظم علی صاحب قبلہ کے بعد صادق علی صاحب قبلہ کے بعد جو کاظم علی صاحب ہیں وہ، اور کاظم علی صاحب قبلہ کے بعد مولوی سید علی محمد زیدی المعروف جانی میاں صاحب قبلہ، یہ بہت مشہور ہوئے. ان کی شہرت وہ مختار نامے کے پڑھنے سے ہوئی ہے. یہ ان کا اپنا انداز ایسا تھا مختار نامے کا کہ جو لوگ ان کو سنے، اب تو ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا. آخری ایک فرد ہمیں محترم سعید الشعراء تھے کہ جنہوں نے سنا. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کا انداز بیان، ان کا طرز بیان بالکل جدا گانا تھا. تو وہ مختار نامہ پڑھنے میں بڑی شہرت رکھتے تھے، ذاکری بھی کرتے تھے، صاحب امامہ تھے. مگر انہوں نے نماز اس لیے نہیں پڑھائی تھی کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ کربلا مولا کی زیارت کر کے آئیں. تو پھر کاظم علی صاحب زیدی قبلہ کی جب صحت خراب رہنے لگی تو انہوں نے اپنے فرزند سے کہا، جانی میاں صاحب قبلہ سے، کہ تم نماز پڑھو. تو انہوں نے معذرت کر کے جواب دیا کہ بابا میں زیارت کر کے آ کے پھر پڑھاؤں گا. اس اثنا میں جب کاظم علی سے طبیعت خراب ہونے لگی تو مولوی بہادر علی صاحب قبلہ کو مقرر کیا گیا عبادت خانے کی پیش امام. اس سے پہلے کاظم علی صاحب ہی پڑھایا کرتے تھے. بہادر علی صاحب پڑھانے لگے، اور جانی میاں صاحب قبلہ جب جیسا میں نے کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ کربلا جائیں تو پھر آ کر نماز پڑھائیں گے، جا نہیں سکے. وہ ان کا انتقال جو ہوا وہ مولا کائنات کی شہادت کے وقت ہی ہوا نا، جو وقت 20 اور 21 رمضان کے درمیان کا وقت ہوتا ہے.
اسی وقت ان کا انتقال ہوا جو وقت مولا کائنات کی شہادت. ان دنوں میں اس زمانے پانی کے جہاز سے لوگ زیارتوں کو جاتے تھے, 3 4 4 مہینے رہتے تھے. ہمارے خاندان کے کچھ افراد جو ہے زیارتوں گئے ہوئے تھے, جن میں عورتیں بھی تھیں. اعجاز منزل والے جو ہیں مولوی اعجاز حسین صاحب, ان کی اہلیہ اور میری دادی اور جو دوسرے لوگ جاتے تھے, تو یہ لوگ وہاں موجود تھے. تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جانی میاں صاحب اللہ ذریعہ امام حسین کرنے کھڑے ہوئے زیارت پڑھ رہے. تو ان کو حیرانی ہوئی کہ بھئی ہم کو کہتے دن ہوئے, یہ کیسے آ گئے یہاں پر. تو وہ دور و زمانہ ٹیلی فون کا تھا نہیں, ٹیلی گرام ہوا کرتے تھے. ٹیلی گرام سے معلوم کرے تو پتہ چلا کہ جس وقت تم لوگوں نے ان کو زیارت پڑھتے ہوئے دیکھا اسی وقت ان کا یہاں انتقال ہوا. تو جو حسرت جو دل میں تھی ان کے, اس میرا کہنے کا مطلب اس پائے کے عالم سے عقیدہ اتنا ان کا مستحکم تھا کہ ان کی نیت تھی کہ وہ زیارت کر کے آئیں, زندگی میں نہیں کر سکیں. تو اسی لمحے جس لمحے ان کا انتقال ہوا وہ کربلا میں دیکھے گئے جانی میاں صاحب قبلہ. تو جانی میاں صاحب قبلہ تک ہمارے پاس صاحب امامہ رہے, علماء رہے. میرے دادا علامہ میر اقبال صاحب قبلہ زیدی, انہوں نے امامہ نہیں پہنا, لباس عالم نہیں پہنا, بلکہ وہ بہت زبردست عالم تھے. عربی, فارسی, اردو, انگلش, بی ایڈ وہ کرے ہوئے تھے, اور صدر مدرس رہے سرکاری مدرسے میں, بہت مشہور ذاکر رہے. ان کے بارے میں بھی ایک بات جو شاید عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں بتا دوں کہ علامہ رشید ترابی بامبے میں جو اشرا پڑھا کرتے تھے خوجوں کا, وہ کئی سال وہ پڑھ چکے تھے. جب وہ پاکستان شفٹ ہونے لگے تو انہوں نے میرے دادا کو وہاں پر متعارف کروایا. کہا کہ انہوں نے کہا بھائی آپ جا رہے ہیں تو ہم کو کوئی اچھا ذاکر دے کر جائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا ذاکر دوں گا کہ پھر آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں. چنانچہ میرے دادا پہلا سال جب پڑھے تو خوجوں نے ان سے وعدہ لے لیا کہ آپ جب تک پڑھ سکتے ہیں, آپ 16 سال مسلسل وہ حیدرآباد سے بامبے جاتے رہے عشرہ اول میں. یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد میں اس زمانے میں دور میں مجالس بھی کم ہوتے تھے, اور ہمارے والد کا جو ہے ابتدائی دور تھا وہ, تو وہ اس زمانے میں ہمارے والد کی زیادہ شہرت ہوگی, زیادہ مجلسیں. میرے دادا عشرہ اول ہی میں بامبے چلے جاتے تھے, مگر حیدرآباد میں بھی وہ کافی مجلسیں پڑھتے تھے. آج کئی مجلسیں وہ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں, جو میرے دادا پڑھتے تھے, پھر والد پڑھے, اب میں پڑھ رہا ہوں. ان میں ایک مجلس 11 سفر کے علاوہ سرتخ میں ہوتی ہے, جمشید وغیرہ کی 2 سفر کے جھولے کی مجلس علاوہ سرتخ میں ہے, وہ دادا پڑھتے تھے میرے, اب جو میں پڑھ رہا ہوں. اور اس زمانے میں ممبر پہ نہیں ہوتی تھی, وہ جو ممبر کے پیچھے جو ممبر جہاں رکھا ہے دالان میں جو چبوترا ہے, تو وہ چبوترے پر جو ہے وہ ٹہر کے کھڑے ہو کے پڑھا جاتا تھا. مجھے اچھا چھوٹا تھا تو میرے دادا وہاں پڑھتے تھے وہ مجلسیں. اور یہ اربعین کے دن صبح شوکر اپنے ڈاکٹر تقی خان گھر میں جو مجلس ہوتی ہے عزادارین حسینی کی, وہ مجلس بھی وہ پڑھتے تھے جو آج میں پڑھ رہا ہوں. میرا کافی مجلسیں وہ پڑھا کر, اور بڑے عالمانہ مجلسیں ہوتی تھی ان کی, چونکہ عربی فارسی پہ ان کو عبور تھا. تو اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں والد محترم آفتاب دکن کا سلسلہ رہا, تو 60 برس میرے والد نے ذاکری کی ہے. اور عنایت جین کی جوڑی کا بھی جو اشرا ہے وہ بھی کم و بیش 60 برس تک وہ پڑھتے رہے ہیں مسلسل بغیر کسی وقفے کے. تو یہ سلسلہ اور اس کے بعد پھر یہ خدمت کا شرف جو ہے مجھے حاصل ہوا ہے. اور اب میرے بعد میرے چھوٹے بھائی کے فرزند سرور زیدی اور میرا بچہ خود سید محمد زیدی, یہ بھی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں مجالس. تو اب دعا ہے کہ سلسلہ ہماری نسل میں تا حد قیامت جاری رہے. تو یہ میرے شجرے کا جو سلسلہ تھا وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور بہرحال یہ کہ زیدی خاندان جو ہے ہمارا, اس میں ڈاکٹر احمد علی صاحب زیدی بہت مشہور رہے ہیں. ڈاکٹر مصطفیٰ علی صاحب زیدی کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ذاکر اہل بیت تھے. مصطفیٰ علی صاحب زیدی تو وہ جو ہے بہترین مجلسیں پڑھتے تھے, قرآن پہ بڑا عبور تھا ان کو. اعجاز منزل میں جو مجلس ہوتی تھی عاشور کے دن صبح میں, اب جو مجلس مختصر سی ہو رہی ہے, پھر کثرت ہوگی مجالس کی, ادا خانے میں ہو رہی ہے, میں پڑھ رہا ہوں, اس میں ایک نوحہ پڑھا جاتا. تو مصطفیٰ علی صاحب زیدی بھی پڑھے مجلس ہو, میرے دادا بھی پڑھے, میرے والد بھی پڑھے, میں بھی پڑھا. تو اس مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مجلس میں ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے ناجی صاحب کا, جو پورے حیدرآباد میں کہیں نہیں پڑھا جاتا ہے. فخر کلیم حضرت عیسیٰ ہوا شہید, اے مومنو نبی کا نواسا ہوا شہید. اس نوحے میں پورے 72 شہداء کے
نام ہے جن کے نام ہے ورنہ تعداد ہے. جیسے حیدر کے 6 بیٹے, حسن کے 6 نونہال, ایسا. تو یہ تعداد بھی تو اس طرح سے وہ وہاں پڑھا جاتا ہے. تو وہ مجلس بھی مصطفیٰ علی صاحب زیدی پڑھا کرتے تھے اور قرآن کے حوالوں کے ساتھ. تو عام طور پہ تعارف ان کا ڈاکٹر کی حیثیت سے رہا ہے, لیکن وہ بہت پائے کے عالم بھی تھے اور ان کی روحانیت بھی تھی, ان میں ان کو بڑا شوق تھا, ذوق تھا. ہاں, صبح ضربت جو مجلس ہوتی ہے صبح ضربت کے وقت نماز سے قبل, وہ مجلس کا آغاز کب ہوا تھا اور اس مجلس کو کس نے خطاب کیا تھا سب سے پہلے؟ یہ مجلس تو ہماری خاندانی مجلس ہے. اب اسی طرح کاظم علی صاحب زیدی جیسا میں نے کہا آپ کو, اس زمانے سے چلتے تھا. عبادت خانہ ایک گھر کے ویسا تھا, بالکل چھوٹا. تو اس میں جو ہے کاظم علی صاحب زیدی نماز بھی پڑھاتے تھے, مجلسیں بھی پڑھتے تھے, جشن بھی پڑھتے تھے, اور فقہی جیسا میں مسائل درس میں ایک بات خاص بتا دوں آپ کو. اب آج کل تو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ عام کی بات, اس زمانے میں ایسا کم تھا. تو باقاعدہ اس گاؤں تکیے ہوتے تھے بڑے بڑے, تو وہ تکیوں کو چاروں طرف رکھ کے خبر کی شکل بنا کے ایک مرد مومن کو لٹا کے پورا بتاتے تھے کہ خبر میں کیسے جو ہے تلقین کے خود کیا کرنا چاہیے, غسل کے آداب کیا ہیں, وہ پورے کو بتایا کرتے تھے. تو کاظم علی صاحب زیدی کے زمانے سے تو کم از کم 150-200 سال سے یہ مجلس کا وہ پڑھتے تھے. اس کے بعد جانی میاں صاحب قبلہ پڑھنے لگے, پھر میرے دادا پڑھتے تھے مجلس. میرے دادا جب پڑھتے تھے مجلس تو وہ ایک فارسی نوحہ ہے, امشب علی مرتضیٰ اسخوں جبین شرمی کنت مرغا بیا نقا نرا بے بال و بے کرمی کنت. تو یہ نوحہ والد پڑھتے تھے. پھر ہمارے دادا کے انتقال کے بعد پپا جب مجلس پڑھنے لگے تو والد محترم میرے تو سعید شہیدی صاحب وہ نوحہ پڑھتے تھے. سعید شہیدی صاحب سے پہلے جو ہے ہمارے مہدی بھائی جو اعلانات کرتے ہیں, سید مہدی حسین صاحب رضوی, ان کے والد تھے سید حیدر حسین رضوی, جو پاڑو میاں سے مشہور تھے, ہم پاڑو چچا کہتے تھے ان کو. وہ بہت اچھا پڑھتے تھے. ان سے بھی پہلے ایک نام ہے بھول جاؤں گا تو بری بات ہو جائے گی, ہمارے والد کے ماموں تھے خیرات علی صاحب رضوی. چراغ علی صاحب جن کا نام سنتے ہیں آپ مشہور, جن کی 8 ربیع الاول کے مجلس علیہ کی جو ہے چراغ, ان کے چھوٹے بھائی تھے خیرات علی صاحب رضوی. وہ پڑھتے تھے نوحہ. ذکر کوئی بھی کرو, دادا ہمارے ذکر کرتے تھے تو خیرات علی صاحب زیدی جو ہے وہ نوحہ پڑھتے تھے. خیرات علی صاحب زیدی کے انتقال کے بعد پاڑو چچا پڑھنے لگے, حیدر حسین صاحب رضوی مہدی بھائی کے والد, وہ نوحہ پڑھنے لگے. اب ان کے انتقال کے بعد, ان کا انتقال ذرا جلدی ہو گیا تھا, سعید صاحب تھے تو سعید الشورا وہ نوحہ پڑھتے تھے, امشب علی مرتضیٰ. اب سعید شہیدی صاحب کے انتقال کے بعد اس مسئلے کا مسئلہ ہوا کہ یہ نوحہ پڑھا جائے. تو 1 سال رشید شہیدی صاحب نے اس نوحے کو پڑھا, اس کے بعد انہوں نے معذرت کر لی. تو پھر اب ان کے بعد پڑھنے کا تو وہ نوحہ میں پڑھنے لگا تھا. پپا مجلس پڑھتے تھے والد محترم, میں وہ نوحہ پڑھتا تھا. اب والد محترم کے انتقال کے بعد اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ مجلس الگ پڑھتا ہے, نوحہ الگ پڑھتے ہیں, ورنہ نوحہ مجلس نوحہ دونوں ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. طریقہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اب میں نے یہ طے کیا کہ میں ذکر کر لوں گا, اور ذکر سے پہلے وہ نوحہ بعد میں ہوتا ہے نوحہ, تو میں ذکر کرنے کے بعد اب وہ نوحہ مہدی حسین صاحب رضوی میرے بڑے بھائی مہدی بھائی پڑھ رہے ہیں نوحہ. تو وہ مجلس کی تاریخ تو یہی ہے کہ وہ 150-200 سال پرانی مجلس, اور تبھی سے عبادت خانے ہی میں ہو رہی ہے. تو نماز فجر سے اتنا وقت پہلے کرتے ہیں کہ ادھر مجلس تمام ہوتی ہے نوحہ, ادھر اذان جو ہے وہ دی جاتی ہے. ہاں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس درمیان میں ہمارے سعید چچا کے بعد غلام مہدی صاحب نے بھی یہ نوحہ پڑھا ہے. قاری غلام مہدی صاحب نے بھی یہ نوحہ پڑھا ہے. درمیان میں کچھ عرصہ وہ بھی پڑھتے رہے ہیں, بلکہ ان کے انتقال سے پہلے سال تک وہی پڑھتے رہے ہیں نوحہ. جب سعید چچا کے بعد رشید بھائی 1 سال پڑھے, پھر اس کے بعد انہوں نے معذرت کر لی, تو مہدی بھائی غلام مہدی صاحب وہ پڑھنے لگے. اب وہ غلام مہدی صاحب کے بعد جو ہے وہ ہمارے مہدی بھائی جو ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ مجلس کی خصوصیت یہی ہے کہ اس دن ایک دن اذان جو ہے وہ غلام مہدی صاحب دیتے تھے. اب مہدی بھائی دے رہے ہیں اذان. تو صبح کے مجلس صبح سے پہلے کی ہے وہ, نماز فجر سے قبل کی مجلس ہے وہ.
اسی طرح جیسے آپ نے عرض کیا تو یہ خانوادہ جو آپ کے جد اعلیٰ کہاں سے تشریف لائے تھے حیدرآباد؟ یہ عراق سے آئے تھے، پراپر عراق سے۔ عراق کے ایک شہر کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں چونکہ کئی شہر ہیں، مختلف شہر ہیں، تو عراق ملک جو تھا وہ ملک عراق تھا۔ عراق سے سیدھے جب وہ ہندوستان آئے اور ہندوستان میں حیدرآباد میں آ کر یہ قیام پذیر ہوئے، تو ان کی جو ملازمتیں تھیں، یہ لوگ جو ہے مطلب ایسا عالم ہوئے تو صرف یہی نہیں تھا، بلکہ اس بات کبھی بھی اس خاندان نے، ہمارے خاندان نے، مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم نے کبھی ذاکری اور ذکر کو یا مذہبی خدمات کو ہم نے طرز معاش نہیں بنایا، ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ میرے والد کی نصیحت بھی تھی، وصیت بھی تھی کہ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کے پیٹ پالنے کے لیے کچھ بھی کریں، لیکن اس کو یہ جو پڑھنے کے بعد جو نظر ملتی ہے وہ نظر شہزادی کونین ہوتی ہے، اس میں بارگیننگ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اتنا ہی دے، کوئی دے تو لے، نہ دے تو پوچھ۔ میرے والد کی ایک وصیت بتا دوں میں آپ کو کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب مجلس پڑھنے کے بعد تم کو کوئی نظر دے واپس نہیں کرنا، کتنا میری قریب سگا بھائی بھی اگر دے، ارے میاں تم بھائی ہے کیوں دے، ایسا نہیں، نظر شہزادی کی ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو مانگنا نہیں، کیونکہ پتہ نہیں کس وجہ سے وہ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سلسلہ رہا۔ تو میرے پردادا جانی میاں صاحب، قاضی امیل صاحب قبلہ کا تو مجھے علم نہیں، لیکن میرے پردادا جانی میاں صاحب قبلہ بھی ملازم تھے وہ زمانے میں، جو ہمارے حکومت تھی نوابوں کی، تو کسی شعبے میں، اور چراغیل صاحب وغیرہ یہ لوگ بھی جو ہے سالارجنگ اسٹیٹ میں کام کیا کرتے تھے۔ اور میرے دادا تو سرکاری ملازم تھے، پھر میرے والد نے بی ایس سی عثمانیہ یونیورسٹی سے کی تھی، اور تو انہوں کو اس زمانے کا RR لیب تھا، اور آج جو ہے IIC جو ہے کہ اس میں وہ ملازم تھے۔ تو وہ ماشاء اللہ سے ان میں جو ٹیلنٹس تھے، ان میں جو قابلیت تھی، اس کی بنا پر وہ جب ریٹائرڈ ہوئے تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے پوسٹ پر ریٹائرڈ ہوئے۔ وہ گزیٹڈ تو بہت پہلے ہو گئے تھے، گزیٹڈ تو انہوں بہت پہلے ہو گئے تھے، گزیٹڈ کے بعد جو ہوتے ہیں تو سائنٹسٹ A، سائنٹسٹ B، سائنٹسٹ C کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ تو ان جو ریٹائر جب ہوئے تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے پوسٹ پر، عہدے پر وہ ریٹائر ہوئے۔ اب ان کے بعد یہی سلسلہ رہا۔ اب ہماری باری آئی تو ہم اس زمانے میں یہ سلسلہ بھی تھا اور کچھ حالات بھی ایسے تھے، تو میں سعودی عرب چلے گیا۔ وہاں 6 سال، سن 1980 سے 86 تک وہاں رہا۔ صحیح معنی وہاں جانے سے پہلے بھی میں تو بچپن سے پڑھتا رہا ہوں، میری دادی سلیمہ بیگم مجھے سکھایا کرتی تھی، تو بہت چھوٹا تھا تو خاندانی مجلسوں میں رباعیات اور خطات پڑھاتے تھے، الحم کا سورہ پڑھتا تھا، پھر وہ اچھا یاد ہے، پتھر میں علم دین کا گاڑا کس نے، مارب سے پہلوان کو پچھاڑا کس نے، اصحاب نبی یوں تو سبھی سے حاضر، بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے۔ یہ اس طرح کے خطات یاد دلائے جاتے تھے ہم کو، ہم پڑھا کرتے۔ تو ذاکری کا سلسلہ تو بہت بچپن ہی سے تھا۔ سعودی عرب جانے سے پہلے بھی میں 2 سفر کی مجلس پڑھ چکا ہوں، یہاں پر جھولے کی مجلس۔ اس کے بعد پھر والدی پڑھنے کے ناصر حسین صاحب سوسخان پروردگار ان کے درجات کو عالی کرے، ان کو ہمارے خاندان سے بڑی محبت عقیدت تھی۔ جب میرے دادا فریش ہو گئے تھے 1977 میں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، 1979 میں ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے جا کے دادا سے کہا، تو دادا نے کہا میں تو اس حال میں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں حیدر جانی کو پڑھتا ہوں، برابر پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ۔ تو میں جھولے کی مجلس پڑھا۔ میں سعودی عرب چلے جانا تھا، میں یہاں جھولے کی پڑھتا تھا، والد محترم علائے میں پڑھتے تھے۔ میں سعودی عرب جانے کی وجہ سے والد محترم یہاں بھی وہی پڑھنے لگے، وہاں بھی وہی پڑھنے۔ پھر میں جب سعودی سے واپس آ گیا تو پھر میں اپنی جگہ پڑھنے لگا، والد محترم علائے میں پڑھتے تھے۔ اب ان کے انتقال کے بعد پھر ناصر بھائی نے مجھ سے کہا کہ نہیں، دونوں ہی جگہ آپ کو ہی پڑھنا ہے۔ تو اب مولا کا کرم ہے، وہ سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح سے ہماری تعلیمی سمجھے اس کا سلسلہ منقطع ہوا، لیکن میرے مولا کا کرم ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں، علم کے ذریعے ہے حاصل کرنے کے۔ تو جامعات، یونیورسٹی، کالج، یہ ہوتا ہے ان میں سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور سرٹیفکیٹ امتحان کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ آپ کا ایک سلیبس ہوتا ہے، وہ سلیبس کے مطابق سوال ہوتے ہیں نا، سلیبس سے ہٹ کر تو نہیں ہوگا۔ اب آپ کو تو نہیں سلیبس پڑھنا پڑتا، سلیبس پڑھا آپ نے، امتحان کامیاب ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا، تو لوگ سمجھ کر سرٹیفکیٹ ملنا علم کی دلیل ہے، جبکہ علم کا تعلق ذاتی قابلیت سے ہوتا ہے اور خود کو مطالعے کا شوق ہونا چاہیے۔ تو میں اس بات پر
جو ہے کیا کہنا چاہیے مطمئن ہوں کہ میرے پاس کسی جامعے کا کوئی سند نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے ذاتی طور پر محنت کی ہے. انگریزی زبان کے متعلق عربی بھی سمجھ بھی لیتا ہوں، پڑھ بھی لیتا ہوں، اور اردو کا تو مجھے بچپن سے شوق رہا. تو بہرحال اکیڈمک کیریئر میں جو ہے وہ میں گریجویشن جوائن کر کے چھوڑ دیا، مجبوری تھی، میرا حالات ایسے تھے. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے کاروبار کا سلسلہ رہا، کچھ بزنس میں بھی کوشش کی، لیکن بہرحال ہمارے مزاج اور طبیعت کی وجہ سے اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اور اب تو سمجھیے آپ کے عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں پر کام وام کرنا، محنت کرنے کا اب ضرورت تھا. مگر یہ سلسلہ جو ہے ذکر کا، یہ تو آخری سانس تک جاری رہے گا. یہ ہمارا جو ہے ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری نیت ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ایک بات ہے وہ یہ کہ شہزادی کونین کی نظر کرم ہے. اس نظر کرم کے بغیر میں جو کچھ بھی اب پڑھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، مجالس پڑھ رہا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانی خواہ کے اعتبار سے یا ہماری صحت کے اعتبار سے، ہر رخ سے، ہر اعتبار سے یہ ہم سے ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ شہزادی کی دعا نہ ہو. وہ بعد میں بتاتا، لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ اپنی جو ہے آپ تو بتا رہے ہیں، اپنی متعارف کرنے کی بات نہیں ہے. کچھ حقائق ہوتے ہیں جن کو بتانا پڑتا ہے، اور ان میں ایک حقیقت یہ ہے کہ والد محترم ایک زمانے میں اتنی مجلسیں پڑھتے تھے کہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کرتا. تو اس زمانے میں کتابچہ چھپا بھی تھا، انجمن عزاداران اہل بیت والوں نے چھاپا تھا. 800 مجلسیں جو ہے ان کی 2 مہینے 8 دن میں صرف 800 مجلسیں. اس کے بعد جب سن بڑھنے لگا تو صحت کے اعتبار مجلسیں کم ہونے لگی. میں 1986 میں جب واپس، پہلا محرم میرا حیدرآباد کا ساؤنڈ سے آنے کے بعد کا 1986 میں آیا میں، تو اسی سال میں شعبان میں آیا. والد رمضان میں دبئی چلے گئے، تو یہاں مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا ان کے غیبت میں کہ وہ نہیں تھے. تو مجھے چانس ملا، تو رمضان میں جو میں نے مجلسیں پڑھی تو اس سے مومنین کو کچھ اندازہ ہو گیا ہمارے اپنے پڑھنے کا، قابلیت کا، سمجھے جو بھی ہے. تو اس کا نتیجہ نکلا کہ پہلا جب محرم میں یہاں پڑھا 1986 میں، تو 178 مجلسیں میں پڑھا ہوں پہلا سال میرا. تو وہ ریکارڈ میرے پاس ابھی بھی، اور ابھی بھی یہاں میرے پاس ریکارڈ ہے، تو دیکھا بھی جا سکتا ہے. مگر میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کیمرے پہ بتاؤں کروں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھنے لگے. 86 میں 178 ہوئے، پھر 87 میں بڑھتے بڑھتے یہ ہو گیا کہ 350 مجلسیں میں پڑھنے لگا تھا. والد کی مجلسیں جو ہے 500 550 مجلسیں تھی. آخری 5 سال والد محترم کے جو رہے ان میں ان کی صحت ٹھیک نہیں رہی تھی، تو صبح کی مجلسیں، اول صبح کی مجلسیں اور دیر گئے رات کی مجلسیں ان کی جو تھی وہ میں پڑھنے لگا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مغرب کے بعد نکلنا اور 12 بجے تک پڑھ کے وہ آ جانا ان کے لیے طے ہو گیا تھا کہ بھئی آپ آرام کر لیں، رات کے مجلسیں ہم پڑھ لیں گے. تو اس طرح اب آخری چند سالوں میں یہ ہوا کہ والد محترم کی مجلسیں 300-350 تھیں، میری مجلسیں 500 ہو گئی تھیں. اب اس وقت ایٹ پریزنٹ جو ہے میں گزشتہ 4-5 سال سے بتا سکتا ہوں میں آپ کو کہ 550 سے زیادہ مجلسیں میری 2 مہینے 8 دن میں. اور اب یہ 550 سے زیادہ 2 مہینے 8 دن کی ہیں. ایک ریکارڈ میرے پاس ہے جو 8 ربیع الاول تک کا ہوتا ہے ریکارڈ. دوسری کتاب ہے میرے پاس جو 9 ربیع الاول سے شروع ہوتی ہے. 9 ربیع الاول سے شروع ہو کر 29 ذی الحجہ تک جو سحرے کی مجلسیں ہوتی ہیں، جو سحرے نکلتے ہیں جس میں ایک معصومین کا سحرہ بھی ہوتا ہے، بارگاہ مبارک بڑی بارگاہ کا بھی ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ ہے میرے پاس. وہ ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو اس عرصے میں بھی 500 سے زیادہ مجلسیں جشن محافل میں لا کر، کیونکہ اب 2 مہینے 8 دن میں تو صرف مجلسیں ہی ہیں، جشن نہیں ہے. لیکن 9 ربیع الاول سے لے کے 29 ذی الحجہ تک جو ہے وہ جو پروگرامز ہیں، ایصال ثواب، زیارت، چہلم، شہادتیں بھی درمیان میں آتی ہیں. سب رمضان آتا ہے، شہزادی کی شہادت آتی ہے، مولا کی شہادت آتی ہے، محافل زیادہ ہوتے ہیں رجب شعبان میں. تو یہ سب ملا کر یہ بھی جو ہے 500 سے 550 کے درمیان ان کی بھی جو ہے سمجھا تعداد ہے ان کی. ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ عاشور کی مجلس کو کتنے برس ہو گئے، اور روز اربعین جو صبح مجلس ہوتی ہے وہ کتنے برس سے؟
فوری بات سے 2009 میں ان کا انتقال ہوا تو 2010 سے شروع ہوا. بیچ میں ایک ایسا بھی ہوا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلس کا قیام کتنے برس سے عاشور کی مجلس پڑھ رہے ہیں آپ کے خانوادے سے, آپ کے دادا یا والد صاحب سے؟ یہ مجلس والد صاحب ہی سے شروع. یہ مجلس کا آغاز ہوا سن تو مجھے بالکل ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن کافی عرصہ ہو گیا, میں سمجھتا ہوں 40 سال کے قریب ہو رہا ہے. پلے گراؤنڈ کی مجلس شروع ہو کر کے عاشور کی مجلس. پہلے والد محترم مجلس اعلیٰ سرتخ میں پڑھا کرتے تھے, اس کے بعد جو ہے یہ مجلس پلے گراؤنڈ میں پڑھی جانے لگی تو مقام منتقل ہوا. تو رب سے والد صاحب پر انجمن عزاداران اہل بیت غلام سبطین صاحب رضوی اور حسن مرزا صاحب اور نقی حسین صاحب ہیں جو ابھی اس وقت کینیڈا میں ہیں, وہ لوگ جو ہے اس انجمن کے بانی اور روزدار تھے. انجمن بڑی نہیں تھی, اسی کام کے لیے اس انجمن نے اور بھی کام کیے ہیں. ہمارے والد کے مجموعہ کلام بھی اس انجمن نے چھاپے ہیں, اور ایک مجلس 8 ذیلحج کو ہوتی ہے جنرل مسلم کی شہادت کی, وہ بھی اس انجمن کی طرف سے ہوا کرتی تھی. علامہ عباس سروری صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے. بہرحال اور سلسلہ رہا. تو یہ مجلس کو تو کافی عرصہ ہوا, اور ابتدائی سے والد صاحب ہی نے پڑھی ہے, انہیں سے آغاز کیا گیا تھا اس مجلس کا. لوگوں کی خواہش تھی کہ ایک مجلس مرکزی مجلس ہو, تو اس کا قیام عمل میں لایا گیا, اور تب سے یہ مجلس کا سلسلہ ہے. اور 2009 میں والد صاحب کے انتقال کے بعد سے میں پڑھ رہا ہوں. اور ایک سال ایسا آیا کہ جیسا ہمارا ایک سال میں چاند کے جو ہے 2 سال, جیسے دسمبر میں جو ہے ابتدائی دسمبر میں ایک عاشورہ آیا, دوسرے سال جو ہے آخری دسمبر میں, اسی سال ایک ہی سال میں 2 محرم بھی, ہاں تو 2 اس میں, تو ویسا بھی ہوا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 13 سال تو ہو ہی رہا. یہ روز اربعین جو صبح مجلس ہوتی ہے گروہ پنجتینی کی جانب سے, اس کو کتنے برس ہو گئے؟ اس کو تو والد صاحب نے خود 40 برس پڑھ چکے تھے وہ, اور اس کی ایک الگ تاریخ ہے. مختصر میں آپ بتا دوں جو مجھے معلوم ہے, وہ مجلس مولوی مہدی حسین صاحب قبلہ پڑھتے تھے, جو تاریخ کے بہت ماہر تھے, مشہور تھے حیدرآباد میں. ہمارے جو اس وقت منظر الیہ صاحب ہیں, ان کے دادا کے بھائی تھے وہ, ان کے جو فرزند تھے رضا مہدی صاحب, میں آپ نام سنے ہوں گے آپ, وہ بھی ذکر کرتے تھے. ان کا بھی بیچاروں کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو ہے ہمارے مہدی حسن صاحب جو ہے ان کے, تو اب وہ سلسلے میں ہاشم حسین صاحب ہیں, ذاکر آپ جانتے ہیں, اور تو یہ ہمارے منظر الیہ جو ہے ہاشم حسین صاحب ہی کے فرزند ہیں. تو ہاشم حسین صاحب کے والد اور مہدی حسین صاحب یہ بھائی تھے آپس میں. مہدی حسین صاحب پڑھا کرتے تھے, انہیں کو پڑھنا تھا. جس سال میرے والد نے پہلے سال یہ مجلس پڑھی تو انہیں کو پڑھنا تھا مجلس مہدی حسین صاحب کو. مرثیے ہو گئے تھے, مطلب چل رہے تھے. اب آخری مرثیہ چل رہا تھا, مہدی حسین صاحب کا آنے میں تاخیر ہو گئی. تو قاری شجاعت علی صاحب جو گروہ پنجتنی کے صدر تھے, وہ پریشان ہو گئے, کیا کروں, اب آخری مرثیہ ہو رہا ہے. تو اس وقت میرے والد جو ہے کہیں دارالشفا میں کہیں کسی کام سے وہاں موجود تھے وہ, یعنی اب سمجھے اب امداد علی صاحب کی جو سپلائنگ کمپنی, اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا اوپر ملگیاں تھے ایسے سیڑھیوں سے, بازو کے سائڈ کے سیڑھیوں سے, وہاں کہیں موجود تھے والد میرے. تو قاری شجاعت علی صاحب پتہ چلا ان کو کہ اختر سے دیا ہوں, پپا کی جوانی کا زمانہ تھا بالکل وہ, تو دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر, اب روایت جو ہے وہ بتا رہا ہوں, میں تو دیکھ نہیں سکتا تھا, میں پتہ بھی نہیں ہوا تھا شاید اس وقت. تو والد میں خود کہتے تھے کہ آ کے بولے کہ قبلہ آپ کو مجلس پڑھنا, ٹھیک ہے میں مجلس پڑھتا ہوں, نہیں دیر ہوتی بول کے ان کو اٹھا لیا سنا میں کاندھے پہ اٹھا کے وہاں سے دوڑتے ہوئے عبادت خانے میں آ گئے. اس زمانے میں عبادت خانہ جو تھا پرانا, آپ کے ذہن میں گلی تھی, مین دروازے سے ایک لمبا راستہ تھا, بائیں ہاتھ پہ ایک بڑا کمرہ تھا جہاں افطاری وغیرہ جمائی جاتی تھی, پھر دالان. تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ وہ قاری صاحب نے مجھے کاندھے پہ اٹھا لیا اور وہاں اس گلی میں لا کے جو ہے مجھے چھوڑا, بول کہا کہ اب آپ جا کے مجلس پڑھیے. تو 2009 سے آپ پیچھے اگر 40 برس لیں حساب کرے تو اندازہ ہوگا, تب سے وہ پڑھ رہے تھے مجلس. اب وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, 45 47 اب 40 سے زیادہ سال بہرحال والد صاحب نے. تو وہ اس سال جب پہلی سال میں انہوں نے مجلس پڑھ لی,
اور مجلس پڑھنے کے بعد جب اتر کے ممبر سے آئے، مجلس ختم ہوئی، قاری صاحب نے مل کے بہت شکریہ ادا کیا، بڑا احسان مند رہے اور کہنے لگے کہ قبلہ اب یہ مجلس آپ ہی کو پڑھنی ہے، جب تک میں زندہ ہوں آپ پڑھیں گے، جب تک آپ حیات ہیں آپ پڑھیں گے۔ تو اس طرح اس 40 کی مجلس کا یہ سلسلہ رہا، اور ان کے والد صاحب کے گزرنے کے بعد قاری صاحب جو ہے انہوں نے مجھ سے خواہش کی، اور بہرحال جتنے بھی لوگوں نے والد صاحب کے بعد مجھے مجلس سے پڑھائی ہے، میں ان سب کا جو ہے شکر گزار بھی رہتا ہوں، احسان مند بھی رہتا ہوں، اس لیے کہ ضروری نہیں تھا کہ ان کے بعد مجھے کو پڑھا جائے، بہت سے اور بھی ہیں، لیکن لوگوں کا خلوص محبت بالخصوص میرے والد سے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی محبتیں مجھے ملی ہیں لوگوں سے، میرے والد کی وجہ، میں اپنے وجود کی نفی کرتا ہوں، اور اس کا پورے ایک تصویر جسے کہا جائے وہ آپ کے پیچھے یہاں موجود ہے۔ میں ہمیشہ میرا اپنا اسٹیٹس، میرا مقام یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور لوگوں نے مجھے خطاب دیے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آفتاب اعضاء والد محترم آفتاب دکن کا دیا گیا تھا، مجھے آفتاب اعضاء کا، یہ ٹھیک ہے، میں ان کا شکر، لیکن میں نے اپنے لیے جو خطاب طے کیا ہے وہ ہے غلام میثم تمار خاک پائے اختر، یہ میرا اپنا اسٹیٹس جناب ہے۔ میں نے والد صاحب کے چیلم کے مجلس میں اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ والد صاحب ان کی بات آ ہی نہیں سکتی، ہزاروں پتہ نہیں کتنے برس میں کوئی ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو اتنے کمالات اپنے آپ میں رکھتا ہے کہ جو بہترین ذاکر بھی ہو، مقرر بھی ہو، عالم بھی ہو، شاعر بھی ہو۔ شاعری کی تو کئی لوگوں کا تو تجزیہ یہ ہے کہ اختر زیدی ذاکر سے زیادہ بہتر شاعر ہیں، اور عرفانی باتیں جو ان کی شاعری میں ہیں وہ نثر میں منتقل کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے طور پہ وہ کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی بہرحال تو میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی آپ حضرات جو ہے مجھے آفتاب دکن کے آئینے میں مت دیکھیے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ آفتاب دکن گزر کے دوسرا آفتاب ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو مجھے آپ حضرات آفتاب دکن کے آئینے میں مت دیکھیے، اگر دیکھیں گے تو میں کہیں بھی نظر نہیں آؤں گا، کسی بھی کونے میں نظر نہیں آؤں گا۔ اگر آپ ان کے آئینے میں دیکھیں، آپ مجھے میرے آئینے میں دیکھیے، میرے آئینے میں اگر کہیں تھوڑی سی جھلک نظر آ جائے تو یہ میرے لیے سب سے بڑا کمپلیمنٹ ہے، میرے لیے سب سے بڑا جو فخر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کہیں جھلک بھی نظر آ جائے۔ ارے بھائی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ ابھی کی اسی سال کی بات ہے، آج ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 40 کی مجلس جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آفتاب دکن جو ہے آگے ہمارے کانوں میں وہ عاشور کی مجلس کے متعلق بھی کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی ہم دیکھ تو آپ کو رہے تھے لیکن نظروں میں ہمارے آفتاب دکن تھے، تو یہ بڑی بات ہے بہت میرے لیے، میرے اعتبار سے، میرے حساب سے کہ یہ جو ہے بہت اہم ترین بات ہے۔ وہ والد صاحب بہرحال والد صاحب تھے، والد آفتاب دکن، اور کلام کے سلسلے میں جیسا دعائیہ رہتا ہے ہر جشن میں ہو، اور ان کا جو وہ کلام ہے سب سے زیادہ کلام میں زیادہ جو دہرایا کرتے تھے، اس سے کچھ خطات آپ پیش فرمائیں۔ وہ تو ان کا بھی انہوں نے بھی ایک طریقہ، تو ان کے بعد میں نے بھی اسی کو اپنا لیا ہے کہ ضرور یعنی جو تارئی محفل ہو یا غیر تارئی محفل ہو وہ برابر یہ خطات پڑھا کرتے تھے، ان خطات کے بعد ہی پھر منقبت سناتے، پھر اس کے بعد جو دعائیہ خطا پڑھتے، تو جو ان کا اپنا طریقہ تھا وہی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہر آن جو ہم پر کرم تازہ ہے، کس کو لطف و عطا کا اندازہ ہے، شبیر اگر ہیں شہر الطاف و کرم، عباس علی شہر کا دروازہ ہے، حلب پر نام علی لا الہ الا اللہ و احتشام علی لا الہ الا اللہ، نہ شرک میرا طریقہ نہ میں نصیری ہوں مگر مقام علی لا الہ الا اللہ، زباں پر سب کی رہا لا الہ الا اللہ مگر وہ جوش ولا لا الہ الا اللہ، علی کے ساتھ علیہ السلام میں نے کہا نصیری کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ ایک اور 4 سے میں کروں تاکہ 5 ہو جائیں، ورنہ دعایا پڑھ دوں تو 4 ہی ہو جائیں گے، تو پنجتن کے 5 کا فگر پورا ہو جائے۔ اور یہ خطہ غیر معمولی بھی ہے، ان کے اپنے جذبات کی اس میں عکاسی ہے کہ کیا تھا میں نے بڑا اہتمام کہہ نہ سکا، کیا تھا میں نے بڑا اہتمام کہہ نہ سکا، لیا جو نام کیا تھا میں نے بڑا اہتمام کہہ نہ سکا، یہ مانتا ہوں بصد احترام کہہ نہ سکا، کیا تھا میں نے بڑا اہتمام کہہ نہ سکا، یہ مانتا ہوں بصد احترام کہہ نہ سکا، لیا جو نام گلوگیر ہو گئی آواز، حسین کہہ کے علیہ السلام کہہ نہ سکا، حسین کہہ کے
علیہ السلام کا چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے۔ اور ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد ہو یا اطراف و اکناف ہو، آپ کے روبرو عزا کے سلسلے میں، ماہ عزا کے سلسلے میں اگر کسی کے پاس، ہم نے تمام تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، عزا خانوں کی تبرکات کی، اور ماہ عزا میں جو اہتمام کرتے ہیں ان تمام کی بھی تفصیلات آپ کے روبرو پیش کی، مگر ہم سے اگر کسی بھی پروگرام میں کسی قسم کی کمی پیشی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے خادم معذرت چاہتا ہے۔ اور آپ عزا کے سلسلے میں تبرکات یا عزا خانے کی تفصیلات پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بانی ہاشم علی مرزا سے ربط پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ یہ مخصوص مجلس شہادت ہے جس میں اس دوران میں ادا کی یہ وقت کب آیا جب فاطمہ کا لال حسین صبح سے لاٹھی اٹھا کر آیا وقت جب تقریباً مشینیں گزرتی لاٹھے آ چکے اور صاف فصل ہو گئے، یہاں تک کہ علی اصغر کا مزار بن گیا۔ اس کے بعد حسین وداع کے لیے، وداع آخر کے لیے بچنے آئے۔ زید سجاد کے سرانے رکے تو کہا علی جب وطن لوٹ جانا ہمارے دوستوں کہنا کہ پانی خدا ہیں اور ایک اور حجت خدا کے وسیلے سے یہ بیان پہنچا رہے ہیں کہ پانی پینا تو پیاس تو یاد، غربت کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد۔ تو میری دلیل یہی ہے کہ مشاعر کربلا میں شدید مصیبت تھی، وہ پیاس ہے اور غربت ہے، اس کا مطلب ہے تنہائی۔ یہ غربت نہیں عام مفہوم ہے، تنہائی۔ اسی لیے حسین نے ان دو باتوں کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا جب آگے بڑھ رہے تھے، سکینہ سے ودا ہوئے، وعدہ صبر لیا، اور آخر موقع تھا کہ جب میدان میں جانا ہی تھا تو زینب نے بلایا، قریب بلایا اور غریب بلایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ گلے کے پاس سے پہلا ہاتھ لگا دیجیے۔ حسین مایا ماں کی وصیت تھی کہ حسین حاضر ہو جائے تو حسین نے پھر اس کے بعد کہا اور بھی کانوں پر سے حساب پانی لگایا، اور اس کے بعد غربت اور بڑی، جب میدان میں لانے کے لیے، لے جانے کے لیے کوئی سواری لانے والا نہ تھا، غربت کی انتہا ہو،
بجانے مرد تھا کام جائے یا خدمت قبول کر لو حسین کے بس پر بیٹھ گئے میدان کی طرف روانہ ہوئے زینب دیکھ رہی ہے میرا بھائی لاکھوں کے لشکر میں تنہا جا رہا ہے کیا کر گزر رہا ہوگا میں یہی کہتا ہوں کہ حسین لشکر میں جا کر تنہا ہے آ کر تنہا ہے اور یہ تنہائی عظیم شرع کا موقع نہیں ہے اتنا اشارہ کافی ہے کیسی تنہائی کہیں نہیں ملے گی جہاں زخم پر زخم مگر کسی سے کہا نہ جائے سب کچھ سینے میں اترتا رہا ہوتا رہا کیونکہ زینب تو دوسروں کو سنبھال رہی تھی اس کی طرح یہاں پر اور پھر اب زمانے کا ہوا کربلا کے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے